صحابہ کرام یا باقی سارے لوگ پڑھتے آ رہے تھے وہ ساری غلط نمازیں تھیں. نماز کا ایگزیکٹ طریقہ تو بتایا ہی انہوں نے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پورا دین مکمل لکھوا دیا. میں صرف ایک پہ بات کرتا ہوں. اگر صرف نماز کو دیکھا جائے تو نماز کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے. نماز کا حکم اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہے, لیکن نماز کی مکمل تفصیل ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے نہ نماز کی مکمل تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے. مفتی صاحب اس حساب سے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بالکل ادھورا چھوڑ کے گئے ہیں. مطلب وہ تو نماز کا طریقہ بھی بتا کے نہیں گئے, تو پھر باقی دین کیا انہوں نے صحیح بتایا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنے زیادہ جاہل لوگ ہیں. اپنے فرقے کے امام کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ لوگ نبی پاک پہ بہتان لگا رہے ہیں. اگر آپ کے مطابق نماز کا طریقہ بتایا ہی امام ابو حنیفہ ہے تو انہوں نے کہاں سے بتایا؟ ان سے پہلے کی جتنی نمازیں صحابہ کرام یا باقی سارے لوگ پڑھتے آ رہے تھے وہ ساری غلط نمازیں تھیں. نماز کا ایگزیکٹ طریقہ تو بتایا ہی انہوں نے. اور اگر انہوں نے بتایا تو انہوں نے کیا کوئی اپنا ہی نماز کا طریقہ آسمان سے اتروایا؟ انہوں نے بھی تو قرآن یا حدیث کے ہی ریفرنس ڈھونڈ کے اس کو شکل دی ہوگی نا اکٹھا, کہ اس کو جمع کر کے انہوں نے کوئی شکل بنا دی ہوگی نماز کی جو آپ لوگ پڑھتے ہیں. ورنہ میری نظر میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, قیام کرنے والے سارے نماز کے ارکان کے بارے میں بالکل تفصیلی طور پہ بتایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی کمپلیٹ نمونہ پیش کیا ہے خود نماز پڑھا کے. کائنڈلی ان جہالتوں سے باز آئیں, اپنے فرقوں کے اماموں کو پروموٹ کرنے کے چکر میں نبی پاک کی توہین نہ کیا کریں.